أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں کہ جس میں خود یہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. خبردار ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے. پھر فرمایا اللہ نے کہ ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں. وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑے جوڑے. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے اس میں ایک سورج دہکتا ہوا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے اتارا بھرے ہوئے بدلیوں سے پانی موسلادھار. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں اگائیں. وجنات الفافا، اور گھنے باغات. یہ سورہ نبا ہم نے آج شروع کی ہے 30واں پارہ. اور ذہن میں بات آئی کہ سورہ فاتحہ کے بعد عامہ پارے کی تفسیر شروع کی جائے. عام طور پر نماز میں لوگ عامہ پارے کی صورتیں پڑھتے ہیں، اور پھر اس پارے کے اندر کچھ قیامت کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ ہے. تو اس لیے عامہ پارے کی تفسیر آج سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلی سورت جو تھی وہ سورہ مرسلات ہے، اور سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات کو بیان کیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات کو جا بجا بیان کیا ہے. یعنی انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور انسان نے دنیا کے اندر جو بھی کچھ کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اس مضمون کو بیان کیا ہے.
آپ ایمان مجمل پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بیان ہے والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا اس پر ایمان نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ قیامت کا آنا بالکل یقینی امر ہے، لیکن یہ قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ قیامت کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، وہ حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ جب کفار مکہ نے قیامت کے احوال کو سنا کہ قیامت آئے گی، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں درہم بھرم ہو جائے گی، چونکہ قیامت کا منظر ہی ایسا ہوگا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہ قیامت کے احوال کو سن کر کفار مکہ آپس میں وہ بیٹھتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اختلاف کرنا یہ بھی استہزاء کی شکل میں آپس میں سوال کرتے ہیں، ارے بھئی قیامت کب آئے گی، معلوم نہیں کب آئے گی، اگر قیامت آنے والی تو آ جانی چاہیے، بھلا کوئی بات ہے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ آسمان ختم ہو جائے گا، یہ ہمارے مکانات ختم ہو جائیں گے، بھلا کوئی بات ہے؟ یعنی اس طرح کے آپس میں بیٹھ کر یہ سوال کر رہے ہیں کفار مکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کا جواب دیا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز کے بارے میں کہ جو واقع ہونے والی ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے، ایک ایسی چیز کے بارے میں بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، یہ عن النبأ، نبأ کہتے ہیں خبر کو، لیکن نبأ ہر خبر کو نہیں کہا جاتا، بلکہ نبأ کہا جاتا ہے ایسی خبر کو جو عظیم الشان ہو، بہت بڑی خبر ہو۔ اور قیامت یہ تو بہت بڑی خبر ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، کس بارے میں آپس میں سوالات کر رہے ہیں؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ بڑی خبر کون سی خبر ہے؟ قیامت کی خبر، یعنی یہ قیامت تو واقع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی خبر دی ہے، بڑا زبردست واقعہ ہونے والا ہے۔ الذین هم فی مختلفون، یہ اور پھر یہ اس میں خود بخود مختلف ہے، یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ آپس میں مختلف ہیں، سوالات ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، اور اسی طرح باتوں کے اندر اختلاف بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے آگے خبر دی ہے، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ سیعلمون، یہ ان قریب جان لیں گے۔ ان قریب جاننے کیا مطلب ہے؟ ابھی قیامت کا تو یہ اب سے یہ 1400 سال پہلی بات ہے، اور ادھر ابھی قیامت کا معلوم نہیں کتنی دنوں کے بعد قیامت آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ ان قریب جان لیں گے۔ تو ان قریب جاننے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ
کہ جب انسان مر جائے گا قیامت ہو، تو انسان کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اذا مات الانسان قیامت ہو، انسان جب مر جائے گا تو اس کی قیامت تو قائم ہو ہی جائے گی۔ اور انسان کی موت کے آنے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی دوری ہے، کتنا لمبا وقت باقی ہے۔ موت تو انسان کے بہت قریب ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ان کے سر کے اوپر اس طرح سے ہاتھ کیا اور یہ فرمایا کہ انسان کے موت اتنے قریب ہے کہ جب چاہے جب اس کو اچک لے، اور اس کی امیدیں بہت دور رکھی ہوئی ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ موت انسان کے اتنے قریب ہے کہ جب چاہے اچک سکتی ہے، ہر وقت سر پر منڈلا رہی ہے، اور انسان امیدیں باندھتا ہے، بڑی بڑی لمبی امیدیں باندھتا ہے، وہ امیدیں رکھی رہ جاتی ہیں۔ عام طور پر ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی امیدیں باندھی اپنی نسل در نسل کے لیے، لیکن وہ امیدیں سب خاک ہو کر رہ گئی اور انسان اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، وہ تو ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ عن قریب جان لیں گے، کہ موت آنے کے بعد ہی معلوم ہو جائے گا کہ جب دوسرے عالم کا رخ سامنے آئے گا۔ ایک یہ عالم ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ جب انسان کا مرنے کا وقت قریب آتا ہے، جس کو نزع کی کیفیت کہتے ہیں، تو یہ دوسرا عالم اس کے سامنے جب آ جاتا ہے، وہ منکشف ہو جاتا ہے، تو پورا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے، حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یقیناً اس عالم کے بعد دوسرا عالم بھی موجود ہے، اور جس عالم میں جانا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ہی اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان مرا ہے، اس کے ساتھ جزا یا سزا کا، اگر انسان نے نیک عمل کیا ہے تو اس کی جزا یعنی اچھا بدلہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور اگر برا عمل کیا تو اس کی سزا ملنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، یہاں جزا کا مطلب کیا ہے، سزا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو تھوڑا آپ مثال سے سمجھیے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی جرم کرتا ہے، کسی نے چوری کی ہے اور اس کو گرفتار کیا گیا، تو پولیس اس کو سزا دینا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی عدالت سے اس کے چور ہونے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، صرف پکڑا گیا ہے، تو پولیس نے اس کو سزا دینی شروع کر دی ہے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابھی عدالت سے اس کو چور تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر اگر کسی کو عزت سے نوازا جاتا ہے، کوئی عہدہ دیا گیا، اعلان ہوا کہ فلاں آدمی کو ایک پد دے دیا گیا، تو ابھی وہ اپنی کرسی پر نہیں بیٹھتا، جہاں سے وہ چلتا اس کا استقبال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کو مالا ڈال رہا ہے، کوئی اس کو سلام کر رہا ہے، ایک عزت اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اسی طرح جو مجرم ہے، گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کو فرشتے سزا دینا شروع کر دیں گے کہ اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے۔ وہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، یہ دوزخ میں جائے گا، جنت میں جائے گا، لیکن اس کو سزا ملنی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی نیک آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، نیک اعمال اس نے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے فوراً بعد ہی اس کو انعامات سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جس وقت کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں وَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دو۔ تو دیکھو ابھی یہ انتقال ہوا ہے، لیکن اس کو جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتوں کا مزہ ابھی سے آنا شروع ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ کفار و مشرکین ہیں جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور قیامت کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں، یہ تو عنقریب جان لیں گے۔ عنقریب جاننے کا مطلب کیا ہوا کہ موت آ جائے گی، عنقریب یہ جان لیں گے کہ دوسرا عالم کا معاملہ کیا ہے، موت۔ اور اذا مات الانسان قامت قیامتہ، کہ جب انسان کی موت آ گئی تو اس کی قیامت قائم ہو جائے گی، یہ نہیں کوئی انتظار کرنا پڑے گا۔ جب انسان کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابھی اس کو دفن کر کے وہاں سے چلتے بھی نہیں، بلکہ فرمایا کہ پشت پھیر لیتے ہیں چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو فرشتوں کے ذریعے اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ کھڑا ہو، سوال و جواب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم کسی کو دفن کر کے چلو تو وہاں پر کھڑے ہو کر ہو سکے تو سورہ یاسین شریف پڑھا کرو کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سوال و جواب کے اندر آسانی فرما دے۔ اور وہ چلنے کی کسکساہٹ کو مردہ سنتا ہے کہ اب مجھے دفنانے کے لیے آئے تھے، اب چل دیے ہیں، اس کسکساہٹ کو مردہ سنتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ موت کب واقع ہو جائے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو جیسے موت واقع ہوگی تو فوراً یہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اسی اللہ نے فرمایا کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر اللہ نے تاکیدی طور پر پھر بیان فرمایا کہ ہرگز نہیں، عنقریب جان لیں گے، یعنی ہر حال میں قیامت آئے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ جب ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو قیامت کے آنے میں تمہیں کیا شک، کیا تردد ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور کیا بیان کیا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی زمین بنائی ہے، اتنی بڑی زمین بنائی ہے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑی آرام دہ بنائی ہے۔ یہ پوری زمین انسان کے لیے بچھونا ہے، یہ لیٹنے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور عجیب اللہ کی قدرت ہے، عجیب اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے زمین کو نہ سخت بنایا اور نہ اللہ نے نرم بنایا۔ اگر یہ زمین گارے کی طرح نرم ہو جاتی تو اس زمین پر کام کرنا مشکل ہو جاتا، گارے کی طرح زمین نرم ہو جاتی تو اس زمین پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا، اور اگر یہ زمین پتھر کی طرح سخت ہوتی تو پھر بھی بیٹھنا مشکل تھا، اس کو تنگی ہوتی، پریشانی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا ہے، یعنی کہ ایسا بنایا کہ اس زمین پر آرام سے بیٹھ سکے۔ بھئی یہ پتھر وغیرہ تو ہم نے لگا دیا، ورنہ زمین تو بڑی نرم ہے، اتنی نرم نہیں جو نہ بیٹھ سکے۔ اس زمین سے تو آپ ٹھنڈائی حاصل کرتے ہیں، یہ زمین تو ایسی چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا نرم بنایا کہ تم اس زمین کو سے کھود کر اس سے اللہ کی نعمتیں نکال سکتے ہو، اس زمین کو کھود کر تم اس پر اپنے مکانوں کو تعمیر کر سکتے ہو۔ اگر یہ زمین پتھر کی طرح سخت ہوتی تو اس کو کھودنا مشکل پڑ جاتا، آدمی کیسے مکانوں کی تعمیر کرتا، کس طریقے سے آدمی کھیتی کرتا، کس طریقے سے آدمی پیڑ پودے لگاتا، کس طریقے سے انسان زمین سے فائدہ اٹھاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ انسان ہر موقع پر زمین سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ آرام کی جگہ ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو ایک آرام کی چیز نہیں بنایا؟
معلوم مطلب کیا کہ ہم نے زمین کو آرام کی چیز بنایا، بچھونا بنایا ہے زمین کو کہ آدمی اس کے اوپر آرام سے بیٹھ جائے، لیٹنا چاہے تو لیٹ جائے، اس زمین سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ جب زمین کو اس طرح بنایا ہے تو پھر کیا تردد کی بات ہے قیامت کے آنے میں؟ آگے فرمایا والجبال اوتادا، کیا زمین کو ہم نے میخیں نہیں بنایا؟ جبال جبل کی جمع ہے، اس کے معنی پہاڑ کے ہیں، اور اوتاد اس کے معنی میخ ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اس زمین کو بنایا تو زمین یہ ڈولنے لگی، کپ کپانے لگی، کپ کپانے لگی۔ یہ چونکہ اس ساری دنیا کے اندر پانی ہی پانی تھا، اللہ نے زمین کا خمیر بنایا، اور سب سے پہلے جو زمین کا خمیر بنا ہے وہ اس زمین کا بنا جہاں بیت اللہ ہے، جہاں بیت اللہ ہے اس زمین کا خمیر سب سے پہلے بنا، اور پھر وہ خمیر بن کر ساری دنیا کے اندر چاروں طرف پھیلا، چاروں طرف پھیلا، اور چاروں طرف زمین پھیل گئی اللہ کے حکم سے۔ اور آج بیت اللہ اس زمین کے بالکل درمیان میں، اگر بیت اللہ سے چاروں طرف زمین کو ناپا جائے تو بیت اللہ بالکل زمین کے درمیان میں ہوگا، کہیں کسی طرح کوئی فرق نہیں ہوگا، بیت اللہ کے چاروں طرف زمین برابر ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا تو یہ زمین جو ہے یہ کپ کپانے لگی، اس طریقے سے کپ کپانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پھر پہاڑوں کو بنایا۔ پہاڑ چاروں طرف آپ دیکھتے ہیں، ہر طرف دنیا کے چاروں طرف زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو، اس پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ یعنی اے پہاڑوں کو ایسا ہم نے مضبوط بنا دیا جیسا کہ زمین میں میخیں کیل گاڑ دی گئی ہو، اور زمین اپنی جگہ ساکت ہو گئی، بالکل جم گئی اپنی جگہ، زمین ڈولتی نہیں، زمین ہلتی نہیں۔ اے انسانوں، اگر یہ زمین ڈولتی، یہ زمین ہلتی، تمہیں بیٹھنا مشکل ہو جاتا، تمہیں مکان بنانا مشکل ہو جاتا، تمہیں اپنے کاموں کا کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہم نے زمین کو ایک جگہ ساکت کرنے کے لیے، جمانے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں بنایا، اور یہ زمین ایک جگہ جامد ہو گئی، جم گئی، ایک جگہ ساکت ہو گئی، اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کو اور بیان کیا۔ عجیب انداز ہے اللہ کی قدرت کے بیان کرنے کا۔ اللہ نے اس زمین کو بنایا، اس زمین پر انسانوں کو آباد کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس زمین پر آباد ہے، انسان کو ضرورت ہے کہ ہم کچھ سکون حاصل کریں، انسان کو ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنا ایک ایسا شریک بنائیں، شریک حیات بنائیں کہ جو ہم اپنی دکھ اور آرام کی بات اس سے کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ اگر اکیلا مرد ہی ہوتا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بنایا، یہ جوڑا ہو گئے، ایک دوسرے سے اپنے دکھ درد کی بات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جوڑا بنا کر اللہ نے ان کے اندر ایک محبت رکھتی ہے، میاں بیوی کے اندر ایک محبت رکھتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کے جوڑے جوڑے بنائے، جانوروں کے جوڑے جوڑے بنائے، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ اگر دن ہے تو رات بھی موجود ہے، اگر مرد ہوئے تو عورت بھی موجود ہے، عورت ہے تو مردوں بھی موجود ہے، اور اگر دنیا کے اندر خوشی ہے تو درد غم بھی موجود ہے، اگر دنیا کے اندر بیماری ہے تو صحت بھی موجود ہے، آسمان ہے تو زمین بھی موجود ہے، اگر اندھیرا ہے تو روشنی بھی موجود ہے۔ تو دیکھو ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا، انسان کا جوڑا بنایا، جانوروں کا جوڑا بنایا، اور یہ جوڑا بنایا، انسانی جوڑے سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے،
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا۔ اللہ نے قرآن کی دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اس اللہ سے ڈرو، کس سے؟ جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے جوڑا، خلقکم من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے تم کو بنایا اور پیدا کیا، اور اللہ نے پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اس سے بہت سارے مرد عورتیں، بہت سارا پریوار پھیل گئے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اب پھر اس کے بعد اللہ نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ بنایا تمہاری نیند کو آرام کی چیز، تھکن دور کرنے کی ایک چیز بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی نیند بہت بڑی نعمت ہے، نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس نیند کا تذکرہ کیا ہے۔ سباتا، اس کے معنی ایک آرام کے بھی آتے ہیں، قطع تعلق، یعنی ایک اس چیز کی کہ جو تھکن تمہارے اندر ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کا ہم نے ایک ذریعہ بنایا۔ نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے پورا دن کام کیا، بہت زیادہ تھکن ہے، لیکن اللہ نے عجیب ایک نعمت دی ہے نیند، کہ انسان رات کو سویا، صبح کو اٹھا پھر تر و تازہ، پھر اپنے کام کے لیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے نعمت سبھی کو دی ہے، انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، اور اللہ نے یہ نعمت جبری طور پر، زبردستی طور پر انسان کے اوپر مسلط کی ہے۔ اگر انسان رات کو یہ سوچے کہ میں نہیں سوؤں گا چاہے کچھ ہو جائے، پھر بھی اللہ اس کو سلائیں گے، چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ اگر نہیں سوئے گا تو پریشانی ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ ہر ایک انسان پر اللہ نے اس کو مسلط کیا ہے نیند کو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، جانور ہو، بیمار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر یہ نیند کا معاملہ مسلط کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سوئے نہیں، اتفاق سے کوئی بیماری اس کی وجہ سے نیند نہیں آئی، تو اس کی بے چینی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور اگر نیند نہ آئے تو انسان بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نرم گدے ہوں، بہترین عمارت ہو، ساری آسائش کا سب کچھ سامان موجود ہو، لیکن اگر نیند نہ آئے تو انسان بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بالکل فری میں ہمیں عطا کی ہے نعمت۔ اس سے اللہ نے ہم سے کیا لیا ہے؟ کچھ نہیں لیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، عمارتیں نہیں ہیں، نرم گدے نہیں ہیں، اللہ اس کو اور زیادہ اچھی نیند سلاتا ہے۔ مالداروں کے دماغ کے اوپر تو ٹینشن اس قدر ہوتی ہے، اپنی ٹینشن میں نہیں سو پاتا، وہ سوتا ہے تو ایک گولی لے کر سوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اکثر مالداروں کا یہ حال ہے، رات کو نیند کی گولی لیتا ہے تب سوتا ہے۔ ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، اب تو اللہ نے یہ نعمت اس کو فری میں بالکل ایسی دی ہے کہ وہ پتھروں پر لیٹ جائے وہاں نیند آ جائے، وہ زمین پر لیٹ جائے وہاں نیند آ جائے، یہ سڑک کے کنارے لیٹ جائے وہاں نیند آ جائے، چٹائی پر لیٹ جائے تو وہاں نیند آ جائے۔ اللہ نے غریب کو یہ نعمت ایسی دی ہے کہ جہاں چاہے آرام کی نیند سو جاتا ہے، بمقابلے مالدار کے۔
کہ اس کو ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، وہ گولی کھا کر سوتا ہے، اور یہ چیز اس نے ٹینشن اپنے اوپر خود مسلط کی ہے، خود مسلط کی ہے، اپنے اوپر بوجھ اتنا ڈال لیا کہ دماغ کو پریشان کر دیا ہے۔ اور یہ آج مسلم معاشرے کے اندر یہ بیماری ایک عام ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو جو بنایا وہ سونے کے لیے بنایا ہے، آرام کرنے کے لیے بنایا، اور مسلم معاشرے کے اندر یہ ایک بیماری اور عیب پیدا ہو گیا کہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور دن کو اللہ نے روزی تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا، دنوں کو سوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں ہے، پھر روتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر آگے اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا۔ جب آدمی سوتا ہے سکون چاہتا ہے، اگر شور شرابہ ہو تو نیند نہیں آتی ہے، نہیں دن میں آدمی کو نیند نہیں آتی اس لیے کہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ لباس جو ہوتا ہے انسان کے بدن کو چھپانے کی چیز ہوتی ہے، یہ رات بھی لباس کی طرح ہے کہ اس نے دن کی روشنی کو ڈھانپ لیا، بالکل ڈھانپ لیا، اور ایسا ڈھانپ لیا کہ ہر چیز کے اندر سکون آ گیا۔ اور اللہ نے اس رات کو ہر ایک کے لیے آرام کرنے کی چیز، جانور ہے وہ بھی آرام کرتے ہیں، انسان ہے وہ بھی آرام کرتے ہیں۔ اگر بالاتفاق ایسا ہوتا کہ جانور تو دن میں سوئیں گے اور انسان رات میں سوئیں گے تب بھی مسئلہ مشکل تھا، کہ وہ جانور شور کرتے تو انسان کی نیند کے اندر خلل واقع ہوتا۔ دیکھو اللہ کی قدرت کا آپ مظاہرہ کریں، غور کریں اس بات کے اوپر۔ اور اسی طرح سے یہ پیڑ پودے سب رات کو ساکن رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ایک ایسا بنایا، ایک اس پر پردہ ڈال دیا ہے، سکون کا پردہ ڈال دیا ہے کہ ہر ایک آدمی کو رات میں سکون کی نیند آتی ہے۔ اور اللہ نے نیند یہ پردہ جانوروں پر مسلط کیا، سب پر مسلط کر دیا ہے، اور روشنی پر پردہ ڈال دیا۔ عام طور پر روشنی میں آدمی کو نیند نہیں آتی، رات کو آپ دیکھتے ہیں سونے کے لیے وہ بتی کو بند کرنا پڑتا ہے تب جا کر نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چھپا دیا ہے، نہیں پردہ اللہ نے ڈال دیا روشنیوں کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر۔ تو اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اب انسان کے لیے اگر رات ہی رات ہو، سوتا ہی سوتا رہے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ روزی روٹی بھی کمائے۔ جب انسان دن میں کام کرے گا تبھی تو رات کو سکون کی نیند آئے گی۔ اپنے بچوں کو پرورش کرنے کے لیے اس کو روزی روٹی بھی تلاش کرنی ہے۔ تو اللہ نے اسی کو آگے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا ایک ذریعہ بنایا۔ اب اگر دن کو اندھیرا ہوتا تو آدمی کام کیسے کرتا؟ کام کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے یہ دن بنایا، روزی حاصل کرنے کا ان دن کو ایک ذریعہ بنایا کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک اس دن کی روشنی کے اندر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آدمی مختلف کاروبار کرتا ہے۔ تو اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اے انسانوں، کبھی کیا اس کے اوپر غور کیا ہے کہ اللہ نے کیسے اچھی رات بنائی ہے سکون کی، اور اللہ نے کیسا اچھا دن بنایا ہے کہ اس میں آدمی روزی کاروبار یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
اور آگے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تعمیر کیے۔ اس زمین کے حالات کو اللہ نے بیان فرمایا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اتنے بڑے آسمان بنائے جس کی حد و انتہا کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ان آسمانوں کی انتہا کہاں ہے؟ اور کیا کبھی آسمان میں کوئی پلر دیکھا ہے؟ ہم نے ایک چھوٹا سی چھت بنائی، کتنے پلر لگے ہوئے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس پر کوئی پلر لگا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ اللہ نے آسمان کو اپنی قدرت سے روکا ہے، اور آسمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اتنا بڑا ہے کہ اگر آسمان کا زمین کا مقابلہ کرے تو آسمان کے سامنے زمین کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو۔ ہم ایک چھلا ہے، ہم اس کو نکال کر زمین پر یہاں ڈالتے ہیں تو کتنی زمین چھلے کے درمیان آئے گی؟ کتنی زمین آئے گی؟ تو فرمایا کہ اس پوری زمین کی حیثیت آسمان کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے اس زمین پر ایک چھلا پڑا ہوا ہو۔ اور پھر فرمایا، سنو غور کے ساتھ، کہ دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ پہلا آسمان اس کے مقابلے اتنا چھوٹا ہے جیسے زمین پر ایک چھلا پڑا ہوا ہو۔ پھر تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ دونوں آسمان اور زمین ملا کر اس کے مقابلے پر ایسا ہے جیسا ایک چھلا۔ اور پھر فرمایا یہ 7 آسمان اور زمین اللہ کے عرش عظیم کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں۔ عرش الہی اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور زمین عرش الہی کے سامنے اتنے چھوٹے، زمین پر ایک چھلا پڑا ہوا ہو۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی چیزیں بنائی ہیں تو کیا اللہ اس کو درہم برہم نہیں کر سکتا؟ اللہ اس کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل جنت میں کہہ دے گا، جہاں تیری نگاہ جاتی وہاں تک تیرے نام جنت۔ آدمی سوچتا ہے کہ آج اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی، یہاں تو چھوٹا سا مکان ہی ملنا مشکل ہے۔ اللہ نے دکھایا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ دیکھو تم ایک چھوٹی سی گٹھلی ڈالتے ہو زمین میں، اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ تم ایک ذرا سا دانہ ڈالتے ہو، اس سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گنا بڑا پیڑ بن جاتا ہے۔ تو تم نے اگر اعمال یہاں پر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی جنت بھی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے ہیں، اتنے بڑے آسمان پہلے، اتنا بڑا اللہ کا عرش عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کہہ دے گا کہ جاؤ، تمہاری جہاں تک دنیا وما فیہا سے تمہیں ہزاروں گنا بڑی جنت دے دی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ نے آسمان بنایا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سراج کہتے ہیں سورج، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چمکتا ہوا سورج بنایا۔ یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا سورج بنایا، یہ دھوپ ہو رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، ہم اس روشنی کے اندر چلتے ہیں۔ انسان کبھی غور کرتا ہے اللہ کی قدرت کے اوپر؟ کبھی سوچتا بھی ہے؟ بس کھا لیا پی لیا اور مزے اڑا لیے، کبھی نہیں سوچتا کہ اللہ کی کس قدر قدرت ہے۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں، تم اللہ کی قدرت کے نظارے کرو، اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی قدرت کے مظاہرے کرائے ہیں۔ ابھی آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک چمکتا ہوا سورج بنایا، دہکتا ہوا، اور اس کی روشنی
کس طریقے سے کتنے اوپر سے یہ روشنی آ رہی ہے. اللہ نے اس روشنی کو بھی اس انداز پر بھیجا کہ اگر سورج اپنی پوری تپش دے دیتا یہ دنیا بسم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، خاک ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اس روشنی کو، اس دھوپ کو اس انداز پر بھیجا کہ جس سے کہ دھوپ برداشت کر لیں اور روشنی حاصل کر لیں. اتنا بڑا روشن ستارہ، روشن سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہم اس سے روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، دھوپ سے کھیتیاں پک جاتی ہیں. اب بتائیے کتنا کام سورج کے ذریعے ہوتا ہے. سورج نہ نکلے کچھ دن تک آدمی پریشان ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ سورج نہیں نکلا اتنے دن سے. تو سورج اللہ نے چمکتا ہوا سورج بنایا. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے ہوئے بادلوں سے پانی برسایا. بھائی زمین کو پانی کی بھی ضرورت تھی، پانی کی بھی ضرورت تھی زمین کو. اس زمین کے اندر کھیتی بھی ہونی ہے، پھل بھی پیدا ہونے ہیں، سارے کام. تو سب کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ پانی کی. مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بادلوں کو ایسا بھرا ہوا بنایا، بالکل بھرا ہوا، کہ اس کو نچوڑو. کوئی چیز بھری اس نچوڑتے ہیں تو پانی نچوڑ جاتا ہے. ہم نے بادلوں کو پانی کا بھر کر اٹھایا اور پھر اس کو تمہارے اوپر برسایا، اس زمین پر برسایا، نچوڑ دیا اس کو. یہ بادل پانی لے لیے پھر رہے. اللہ کا حکم جیسے ہوتا ہے، جہاں کے لیے ہوتا ہے وہ بدلی وہاں پر بڑھ جاتی ہے، اللہ نچوڑ دیتے ہیں بادل کو. اور پھر اللہ کی قدرت یہ بھی دیکھیے کہ وہ پانی برسا. پانی ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک دم پانی کو برسا دیا ہو، بلکہ بڑی نرم فوار اللہ تعالیٰ نے بارش کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے. اگر پانی ایک دم اللہ ڈال دیتے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، گھر مکان ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے بارش کی شکل میں، فواروں کی شکل میں، بڑی پیاری بھینی بھینی بارش انسان کے جسم کو لگے تو آرام ملے. زمین پر پڑے تو زمین کی تہہ تک وہ پانی پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بادل ہمیں دیا کہ جس سے پانی برس رہا ہے. اور بارش نہ ہو تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں. پھر اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر پانی برسایا، اور پانی برسانے کے بعد پھر زمین کی ضرورت کے مطابق پانی دیا. بھئی گیہوں کو ضرورت پانی کی جتنے اس کو اتنا پانی دیا، منجی کو جتنی ضرورت اس کو اتنا پانی دیا. اور اسی طرح سے پھلوں میں جس پیڑ کو، امرود کو، سیب کو، انگور کو جتنی ضرورت ہے اتنا پانی اللہ نے زمین کو دیا. دیکھتے نہیں آپ اللہ کی قدرت کو؟ گھاس کو جتنی پانی کی ضرورت تھی اللہ نے اتنا پانی دیا. جس موسم میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس موسم کے اندر پانی برسا دیا. تو اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ نے پانی برسایا. کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں اگائیں. اگر بارش نہ برسے تو سوکھا پڑ جاتا ہے. نہیں، غلہ، سبزی، گیہوں، ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط آ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا اچھا نظام بنایا ہے کہ پانی برسایا، پھر زمین کے اندر پہنچایا، اور زمین کے ہر غلے کو، سبزی کو، ہر پیڑ کو، درخت کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی دیا، اور پانی دے کر اس کو ہرا بھرا کیا، اور پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نکالا. اللہ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں، اے انسان تو دانا زمین میں ڈال کر آ گیا، تو اپنے گھر کے اندر پڑا سو رہا ہے. ہم نے اس دانے میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں
کس طریقے اس دانے کو ہم نے پھاڑا اور پھاڑ کر ہم نے کتنا نرم نازک ایک پودے کی شکل میں اس کو زمین سے باہر نکالا، زمین کو چیر کر اس کو باہر نکالا۔ تم تو گھر میں پڑے ہوئے ہو، یہ ہماری قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر ہم نے اس نرم نازک پودے کی حفاظت بھی کی۔ وہ ہواؤں کی زد میں آ جاتا تو پودا ختم ہو سکتا تھا، کسی کا پیر ڈل جاتا وہ پودا ختم ہو سکتا تھا، مٹی ڈل جاتی وہ پودا ختم ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اس پودے کی حفاظت کی ہے اور حفاظت کر کے اس کو بڑا کیا ہے اور اس کو بڑا کر اس پر غلہ لگایا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس طریقے سے اللہ نے زمین کو پانی دیا، پھر زمین سے کھیتیوں کو اگایا، سبزے کو اگایا، اور انسان کے کھانے پینے کا سامان، زندگی گزارنے کا سامان سب کچھ ہو گیا۔ انسان کے اندر تو ایک اناج کا دانہ، چاول کا دانہ پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تم آج قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے ہو؟ جب ہماری اتنی بڑی قدرت ہے تو ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کے اوپر بھی قادر ہیں۔ وجہ اسی کو فرما لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور تاکہ تم نکالو اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں اور گھنے باغات ہوتے ہیں۔ ان باغات میں کتنی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، آم بھی اسی میں ہے، سیب بھی اسی میں ہے، امرود بھی اسی میں ہے، آڑو اسی میں ہے، لیچی اسی میں، سنترے اسی میں ہیں۔ گھنے باغات، یہ جو تم کھا رہے ہو، گھنے باغات دیکھ رہے ہو، یہ تم کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ سب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، یہ سب کچھ زمین سے نکل رہا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تو اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہیں تو اللہ اس دنیا کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ قیامت آئے ان یوم الفصل کان میقاتا، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے، یہاں تک اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنی نعمتوں کو بیان کیا، پھر آگے قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ انشاءاللہ وقت ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔